توبہ کا معنی و مفہوم۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی لوٹ آنا، رجوع کرنا اور گناہوں سے روح گردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا کے ہے۔ معروف معنی میں توبہ گناہوں کی آلودگی سے احکام الہی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا سکو۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے گروہ مومنین کو حکم دیا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب ہو جائے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اتباع نفس سے اجتناب کرتے ہوئے اس میں یکسوئی اختیار کر لو، پھر اپنا آپ حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور اپنے قلب کے دروازے پر اس طرح پیرا دو کہ اس کے احکامات الہیہ کے علاوہ کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے، اور ہر اس چیز کو اپنے قلب میں جا گزین کر لو جس کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس شے کا داخلہ بند کر دو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اور جن خواہشات کو تم نے اپنے قلب سے نکال پھینکا ہے ان کو دوبارہ کبھی داخل نہ ہونے دو۔ حسن بصری فرماتے ہیں، یہ دل کی ندامت، زبان سے بخشش مانگنے، اعضائے ظاہری کے گناہ ترک کر دینے کا نام ہے، اور اس بات کو توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل میں یہ بات پوشیدہ رکھے کہ وہ لوٹ کر ایسا برا کام نہ کرے گا۔ شیخ ابو الحسن نوری فرماتے ہیں، توبہ یہ ہے کہ تو خدا کے سوا ہر چیز سے رجوع کر لے۔ مذکورہ بالا تعریفات کی روشنی میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے یعنی کہ منع ہے، اسے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے پچھلے تمام گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے کہ وہ بقیہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرے گا، اور گناہوں کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس عہد کرنے کا نام توبہ ہے۔ استغفار کے کیا معنی ہیں؟ استغفار کے معنی بخشش و مغفرت چاہنے اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ استغفار ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت کرنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں بھی پہلے استغفار کا حکم ہے اور پھر توبہ کا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ توبہ و استغفار میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ استغفار اس وقت تک توبہ نہیں بنتا جب تک بندہ یوں نہ کہہ لے، میں نے توبہ کی اور میں نے برا کیا، اور میں برائی کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا، بس اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے، جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا
اور بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کر کے اپنے مولا کو منانا استغفار کہلاتا ہے۔